अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। ग्वादर में तकरीबन 5 6 7 दिन हो गए, बल्कि 8 दिन हो गए होंगे। जो सैलाब आया हुआ है और पूरा डिस्ट्रिक्ट ग्वादर पानी में डूबा हुआ है। 2 दिन कबल हमारे वज़ीर आला साहब सरफराज भूटी साहब गए, उन्होंने दौरा किया ग्वादर का। उन्होंने ये ऐलान किया कि ग्वादर से 2 दिन के अंदर पानी निकाला जाएगा। और 2 दिन तो गुज़र गए। आज फिर वज़ीर आज़म साहब और बलूचिस्तान से जो जिनका ताल्लुक़ है, MNA वग़ैरह जो नून लीग के थे वो, और वज़ीर आला साहब, तमाम यूँ समझें कि सूबाई और मरकज़ी जो हुकूमती इक़्तिदार के मालिकान थे वो ग्वादर पहुँचे। उन्होंने फिर वही ऐलानात किए, बहरहाल वज़ीर आज़म साहब ने किए। और वज़ीर आज़म साहब ने अपने एक स्पीच में कहा कि हमने 2 अरब रुपया इससे पहले ग्वादर को जो आया था ना, इससे पहले भी सैलाब, उसके लिए दिया था। उसमें बीच में मौलाना हिदायतुर्रहमान चूँकि नए MP हैं, वो थोड़ा सा टोकने की कोशिश करते हैं वज़ीर आज़म को या करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको कहा जाता है कि रुक, चुप करो, बैठ जाओ, हमने अपनी स्पीच पूरी करनी है। एक एक वीडियो क्लिप मैंने देखा तो उसमें ये कह रहे हैं। ग्वादर में पहली बार नहीं है मेरे ख़्याल में सैलाब आया, से पहले भी सैलाब आया था। और मकरान बेल्ट में भी आया था, तुर्बत, पंजगोरन इलाकों में नुकसानात बहरहाल काफ़ी हुए थे। और 2 साल कबल आपको याद है कि जाफ़राबाद, नसीराबाद, पूरा जो बेल्ट है नसीराबाद का, यहाँ पे भी सैलाब आया था और काफ़ी तबाही मचा दी थी। वहाँ पे भी उस टाइम PDM की हुकूमत थी और वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब थे। तो इधर आए, उन्होंने वो दानिश स्कूल वगैरह है ना, उन्होंने कहा कि जाफ़राबाद में दानिश स्कूल वगैरह वो बनाएंगे, 20 मेरे ख्याल में उन्होंने कहा था। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरह आज ग्वादर में ऐलान हुआ था, उसी तरह नसीराबाद के लिए भी ऐलानात किए गए थे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब ने। 2 साल हो गए, अभी तक मुकम्मल तौर पर नसीराबाद के लोगों की बहाली नहीं हो सकी है। ना लोगों के घर बनाए गए, ना उनके लिए वो जो ज़री ज़मीनें हैं उनकी, ना वो बहाल हो सके हैं। मतलब पूरी तरह अभी तक नसीराबाद का जो मुतासरा लोग हैं वो बहाल नहीं हो सके हैं। और ये दूसरा ज़रा कि एक आफत आया है ग्वादर में। ग्वादर में इससे सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है। पानी ठहरा हुआ है लोगों के घरों के अंदर, सड़कों पर, गलियों में। ये अभी तक नहीं निकाला जा सका। अपने दाखिला में बार बार कह रहा हूँ, वज़ीर आला साहब उन्होंने ऐलान भी किया, लेकिन उसमें कोई या तो अमल दरामद नहीं हो सका, या शायद हुकूमत के पास कोई ऐसी मशीनरी वगैरह नहीं है कि वो पानी निकाल सके शहर से, या पानी को कोई रास्ता नहीं है कि भाई पानी निकालना तो है, लेकिन कहाँ निकालेंगे उसको, किस रास्ते से उसको समंदर की तरफ घुमाएंगे या निकाल लेंगे। ये नहीं होगा, कोई तो इशू होगा ना। इसलिए अभी तक लोग आज दिन तक, 8 दिन हो गए मेरे ख्याल में, आज दिन तक लोग अभी भी इस इंतज़ार में हैं कि उनके घरों के सामने से, घरों के अंदर से पानी जो जमा हुआ है, खड़ा हुआ है, वो निकाला जाए। वो नहीं हो सका। बहरहाल कुछ एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं, वहाँ पे जनरेटर लगाए जा रहे हैं, छोटे मोटे पाइपलाइन के ज़रिए जनरेटर से जो है गड्ढों से पानी निकाल के गटरों में निकालने की कोशिश की जा रही है। जब हम पूछते हैं जी कौन कर रहा है, कोई कहता है कि जी ये फ़लाना बंदा है अपने ज़ाती ख़र्चे पे निकाल रहा है, कोई कहता है फ़लाना MNA है वो अपने ज़ाती ख़र्चे पे काम कर रहा है। मतलब मुख्तलिफ़ नाम लिए जा रहे हैं। या एक NGO है मेरे ख़्याल में, अल-ख़िदमत जमात इस्लामी वालों का, चूँकि मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब का ताल्लुक़ भी जमात इस्लामी से है, तो अल-ख़िदमत वहाँ पे एक्टिव हुआ है ज़रा MPA के कहने पे, मौलाना हिदायतुर्रहमान के। तो किसी को हमने ये नहीं देखा जी GDA की जानिब से हो रहा है, PDMA की जानिब से हो रहा है, बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से काम हो रहा है। हो रहा होगा, मैं ज़ाहिर है कि ग्वादर में मौजूद नहीं हूँ, जो मुझ तक इतला आई है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। फिर वज़ीर आज़म साहब का ये कहना कि जी
جو لوگ فوت ہو گئے ان کو ہم 20 لاکھ دیں گے، جن کے گھر نقصان ہوئے ہیں ان کو 7 لاکھ روپیہ دیں گے، اور جو لوگ زخمی ہیں ان کو 5 لاکھ روپیہ دیں گے۔ زخمی کی حد تک ٹھیک ہے، 5 لاکھ گزارا ہو سکتا ہے، اگر ایک بندہ زخمی ہو تو 5 لاکھ۔ ابھی ایک بندے کا گھر اجڑ گیا ہے، گھر گر گیا، مسمار ہو گیا ہے، تو 7 لاکھ روپیہ سے وہ کیا گھر بنائے گا؟ ایک کمرہ نہیں بنا سکتا وہ اس آج کے دور میں۔ میں وزیر اعظم صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ پیسہ نہ دے متاثرین کو، یہ 7 لاکھ روپیہ نہ دے، وہ اپنے کسی ڈپارٹمنٹ کے، صوبائی ڈپارٹمنٹ ہو یا مرکزی ڈپارٹمنٹ ہو، وہ نشاندہی کرے، گھروں کی نشاندہی ہو ان کو، اور وہ 7 لاکھ روپیہ خود رکھیں اور جا کے لوگوں کے گھر بنا کے دکھائیں۔ تو گھر تو نہیں بن سکتا ہے لوگوں کا، جو شروع دن سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت تھی، نہ ہمیں کوئی اور مسئلہ تھا، اگر پہلے دن سے یہ جو پانی جمع تھا اس کو نکالا جاتا تو یہ تو لوگوں کے گھر نہ گرتے، اتنا نقصان نہیں ہوتا، اور لوگ اپنا روزمرہ کی جو بھی زندگی ہے، مزدوری ہے، جو ہے وہ کر جاتے، نہ آپ کو پیسے دینے کی ضرورت پڑتی، اور نہ لوگوں کو اتنا بڑا نقصان ہو جاتا۔ بلوچستان میں پی ڈی ایم اے کو کروڑوں روپیہ ملتا ہے، فنڈ ملتی ہے، اور اس کے پاس ریزرو فنڈ بھی رہتا ہے۔ پی ڈی ایم اے کو پہلے دن نہیں بلکہ جس وقت ان کو ذرا کی پیشن گوئیاں بھی پی ڈی ایم اے خود کرتی ہے نا، محکمہ موسمیات، باقی پیشن گوئیاں تو ہوتی ہے، جیسے میں نے کل پرسوں عرض کیا تھا کہ یہ بارشیں وغیرہ، سیلاب، ایسی چیزیں ان کا پیشگی ہفتہ 10 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ کس علاقے میں کتنا بارش ہوگا، اور نقصان کا اندیشہ بھی کہا جاتا ہے، کتنا اندیشہ بھی ہے، زیادہ کہ بارش ہوگی تو نقصانات ہوتے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کو پہلے دن، ایک دن قبل بارشوں سے گوادر جا کے وہاں پہ کیمپ لگانا چاہیے تھا، اور یہ تمام جو آفت آیا ہے اس کا ذرا کہ تدارک مکمل طور پر تو نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ کہیں پہ کوئی آفت آتی ہے تو سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے وہ ریسکیو کا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر امداد، جو بھی ضروریات ہوتی ہیں وہ۔ ریسکیو کیا کرنا تھا؟ لوگ تو پھنسے ہوئے نہیں تھے، یہاں پہ ریسکیو یہ تھی کہ لوگوں کے گھروں میں جب پانی آ گیا تھا یا سڑکوں پر، اس کو نکالنے کی کوشش کی جاتی۔ لیکن پی ڈی ایم اے میں ایک بیماری ہے، وہ پہلے دیکھتی ہے کہ کہیں پہ کوئی نقصان ہو، پھر نقصانات کا ظاہر کے ازالے کے لیے بجٹ آ جاتا ہے، راشن خریدنے کے لیے، خوراک کوئی سامان وغیرہ خریدنے کے لیے تو پیسے آ جاتے ہیں نا، وہ پہلے کوشش کرتی ہے زیادہ سے زیادہ نقصان ہو تاکہ پھر زیادہ سے زیادہ پیسے آ جائیں، پھر زیادہ سے زیادہ اس میں کرپشن ہو۔ تو انتظار کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا، اگر فوری طور پر کسی نقصان سے کسی کو بچایا جائے تو اس سے پیسہ بھی کم خرچ ہوئے گا، نقصانات بھی کم ہوں گے، تو پھر یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ڈپورٹیشن پہ، تو پھر ان کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اپنے اوریجنل جہاں پہ ہیں تو اسی اپنے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے۔ پھر پی ڈی ایم اے میں تو سے پرلے ہی لگے ہوئے ہیں نا لوگ، بڑے وہ پی ڈی ایم اے کے لیے سفارشیں کرواتے ہیں۔ یہ جتنے بھی اعلانات ہوئے ہیں وہ ناکافی ہیں، اور میں وزیر اعظم صاحب سے ایک ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ نے اعلان کیا تھا آج سے 2 سال پہلے کہ پنجرا پل جو بولان کو نصیر آباد سے ملاتی ہے، کوئٹہ کو بلکہ پورے سندھ سے ملاتی ہے، اس کو انہوں نے کہا جی ہم تعمیر کریں گے۔ ان کی حکومت گزر گئی، پھر نگران حکومت آ گئی، وہ گزر گئی، ابھی پھر شہباز شریف کی حکومت ہے، وہ پنجرا پل 2 سالوں میں نہیں بن سکا۔ ممکن ہے کچھ لوگ کہیں کہ جی اس میں تو کام ہو رہا ہے، میں مان سکتا ہوں کہ کام ہو رہا ہے، لیکن شہباز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ مہینے کا کام ہفتوں میں اور ہفتوں کا کام 1 دن میں کرواتا ہے۔ تو اس پل میں زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ 10 دن 1 مہینہ لگنا چاہیے تھا، 2 سال گزر گئے۔ اور اسی طرح میں نصیر آباد کی بات کی، ان کا وہ مکمل ان کی بحالی نہیں ہو سکی ہے، اور گوادر میں اس وقت میں آپ کو بتا دوں جو رپورٹس آ رہی ہے، تھوڑا بہت امدادی سرگرمیاں چل رہی ہیں، یا
لوگوں کو کہیں پہ تھوڑا سا خوراک وغیرہ پہنچائے جا رہے ہیں، وہ صرف سٹی گوادر کی سٹی میں ہو رہے ہیں. باقی پسنی ہے، سربندن ہے، جیونی ہے، باقی جو تحصیلیں ہیں وہاں پہ ابھی تک نہ کوئی آفیشیل وزٹ ہوا ہے، نہ لوگ وہاں پہ گئے ہیں، نہ جی ڈی اے گیا ہے، نہ گوادر کے انتظامیہ وہاں گیا ہے، نہ پی ڈی ایم اے وہاں گیا ہے. کوئی امداد نہیں ہے. یہ رپورٹیں ابھی سے آ رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی نہیں گیا ہے. چونکہ گوادر سٹی میں ایک لوگوں کا ٹینشن اسی لیے رہتا ہے کہ وزیر اعظم بھی آ رہے ہیں، ادھر سے وزیر اعلیٰ صاحب بھی آ رہے ہیں، ادھر سے باقی مقتدر لوگ جو بھی ہیں ریلیٹڈ وہ آ رہے ہیں. تو اسی لیے تھوڑا بہت بیوروکریسی بھی تھوڑا وہیں فوٹو اسٹیشن کے لیے وہاں پہنچ جاتی ہے، لیکن باقی علاقوں میں ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. اور امید ہی رکھنا چاہیے جی، یہ تو صرف پھر وزیر اعظم کا اعلان نہ ہو، اس میں عملی اقدام بھی ہونا چاہیے. ایک تمام صورتحال میں ایک چیز میں کہنا ضرور چاہوں گا کہ ہمارے ایم پی اے صاحب، گوادر کے ایم پی اے صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ تک نہیں آیا ہے اس بارے میں. ان کی فوٹو سیشن ہوتی ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ یا وزیر اعلیٰ کے ساتھ، کہیں پہ ان کو جگہ نہیں ملتی ہے، وہ کہتے تھوڑا سا جگہ دیں مجھے فرنٹ. یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، لیکن کوئی ٹھوس اسٹیٹمنٹ اس کا یا اس طرح کا نہیں آیا کہ جی کرنا چاہیے وغیرہ. بہرحال کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.